بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ ریاست مخالف سرگرمیاں، ریاست مخالف بیانیہ، ریاست مخالف تقاریر، اس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر کوئی اداروں کو للکارتا ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی اداروں کی ثانوی حیثیت کو، اس کے ریٹ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی سزا پھر بہت سخت ہے۔ اور ریاست کے خلاف عوام کو، قوم کو بغاوت پر جو اکسانے کا سنگین الزام ہے، اس کی سزا اس سے بھی سخت ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ ہر لحاظ سے چوکس ہیں اور وہ ریاست مخالف سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسی ویب سائٹس، ایسے بلاگرز، ایسی جو ہے وہ سوشل میڈیا، آپ کہہ لیں کہ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو آپریٹ ہو رہے ہیں، ایسی ویب سائٹس جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر بین کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا۔ ابھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے، پی ٹی اے نے، حکومت پاکستان کو ان یوٹیوبرز کی فہرست جاری کی ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کے بقول، میں نہیں بات کر رہا، اس میں سینئر صحافی بھی ہیں، تو پی ٹی اے نے الزام لگایا کہ یہ لوگ ہیں، یہ ریاست مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور ان کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو جب نکالا گیا، اس کو دیکھا گیا، تو اس کے بعد پی ٹی اے نے یہ فہرستیں حکومت کو بھیج دی ہیں کہ ان یوٹیوبرز کے چینلز کو بین کر دیا جائے۔ حکومت نے، منسٹری آف انٹیریئر نے، منسٹری آف انفارمیشن نے، وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات نے اس کا سختی سے نوٹس لے کر ان یوٹیوبرز کی جو فہرست ہے اس حوالے سے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا اور شروع کر دیا اس پر کام کہ جی یہ جو یوٹیوبرز جو پاکستان ریاست مخالف بیانیہ اپنا رہے ہیں اور جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں کہ وہ وائلیشن کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کے چینلز کو پاکستان میں بین کر دیا جائے۔ اب ایک لسٹ آئی میرے پاس اور آئی واز گیٹنگ شاکڈ، میں حیران ہو گیا تھا جب میں نے وہ لسٹ دیکھی۔ تو اس میں پاکستان کے بڑے سینئر اور بڑے ممتاز صحافی بھی ہیں، اور میں حیران اس لیے ہوں کہ دیکھیں سر، آج پاکستان کی جو فوج ہے وہ دشمن کے خلاف ہر محاذ پر لڑ رہی ہے، اور ہمارا یہ جو وقت ہے یہ ہمارے لیے بہت کڑا وقت ہے۔ بطور قوم ہم نے جن حالات میں ہم نے سروائیو کیا ہے، مشرف کے دور سے لے کر آج تک پاکستان ٹیررزم کو فیس کر رہا ہے، کن کن شکلوں میں فیس کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم پھیلانے کے حوالے سے ایک بہت بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا وہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، جب امریکہ نے پاکستان کے اندر اپنی بے جا مداخلت سے پاکستان کے ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے سازشیں رچائیں، اور پھر امریکہ نے افغانستان جو ہے اس کو پاکستان کے اندر کس طرح سے، پاکستان کی سرزمین کو کس طرح سے دہشت گردی کے لیے استعمال کروایا۔ یہ ماضی میں جو مثالیں ہیں یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ امریکہ کا ہمیشہ سے ایک انفلوئنس رہا ہے۔ افغانستان کس طرح پاکستان میں آتا رہا، افغانستان نے کس طرح پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی دھرتی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر جو ٹی ٹی پی تھی، پھر اس طرح کی کالعدم دہشت گرد تنظیمیں، پھر یہ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، تو سر افواج پاکستان تو ہر محاذ پر لڑ رہی ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آج وہ لوگ بیٹھ کر اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں کہ جی آج خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب یہ فوج بہت اچھی تھی، تب یہ فوج کو بڑا کریڈٹ ملتا تھا، تب یہ فوج کو سر پر اٹھاتے تھے، تب اس کو آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اور آج یہ فوج بری ہو گئی اس لیے کیونکہ آج خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ تو خان صاحب اگر آج حکومت میں ہوتے تو آج میرا خیال ہے جو ریاست مخالف بیانیہ بنانے والے لوگ ہیں، جو ریاست مخالف بیانیہ پر بولنے والے لوگ ہیں، شاید وہ آج خان صاحب کے فین فالوئنگ کی وجہ سے آج وہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی تعریف کر رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ جی دیکھو پاکستان کی فوج نے تو بہت اچھا کام کیا، جب تک خان صاحب تھے تب تک بہت اچھی تھی فوج، آج خان صاحب نہیں ہے فوج بری ہو گئی۔ یہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بیانیہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ ایک وقت میں پاکستان کی ریاست کے حق میں گیت گایا کرتے تھے۔ آج کیوں پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں، کس لیے بول رہے ہیں؟ ان کو ریزن بتانی چاہیے، لاجک بتانی چاہیے کہ اصل میں لاجک کیا ہے
کہ پاکستان کی فوج اتنی بری ہو گئی کہ آپ نے پاکستان کی آرمی کے خلاف بولنا شروع کر دیا. تو سر جو ریاست مخالف بیانیہ اس کی بڑی سنگین سزا ہے اور بڑی سخت سزا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو سنا جب پاکستان آپریشن کے دوران بھارت کے خلاف جو ایک آپریشن ہو رہا تھا اس دوران پاکستان ان کی جب ایئر بیسز کو اٹیک کر رہی تھی, تباہ کر رہی تھی, جب پاکستان جنگ کی صورتحال میں تھی, اور جنگ کی صورتحال میں پاکستان جو ہے اس نے ہر طرح سے دشمن کو ہر محاذ پر لڑ کر دکھایا اور کمر توڑ کر دکھائی دشمن کی. تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف بول رہے تھے, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھارت نے بہت اچھا کیا, بھارت کی پلاننگ ہی بہت اچھی تھی. تو سر میں حیران ہوا اور مجھے بڑا دکھ ہوا. میں آنیسٹلی سپیکنگ میں بات کروں تو مجھے ویسے بہت دکھ ہوا کہ پہلے یہ لوگ افواج پاکستان کے گیت گایا کرتے تھے, آج یہ لوگ افواج پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہیں. اور لیول یہاں تک آ گیا سر کہ خان صاحب حکومت میں نہیں ہے, خان صاحب حکومت میں نہیں ہے, لیکن خان صاحب کی محبت میں پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ 9/9 میں جو ہے وہ ایک ٹریجڈی تو تھی اور یہ ایک حقیقت تھی. اٹس اے ریئلٹی, اٹس ناٹ اے فالس فلیگ آپریشن. اٹ مینس کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ فوج کے اندر ہائی پروفائل بغاوت کروانے کے لیے جو خان صاحب کا پلان تھا, جو جنرل فیض کا پلان تھا, اس کا مطلب کہ پھر یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. دیکھیں نا, اگر آج فوج یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں امن ہے, پاکستان میں خوشحالی ہے, پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی محفوظ رہے گی, تو اٹ مینس کہ ہمیں فوج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر, بازو سے بازو ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, افواج پاکستان کے خلاف ہمارے کچھ لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. جو پی ٹی اے نے لسٹیں جاری کی ہیں اور جو پی ٹی اے نے بات کی ہے, میں پی ٹی اے کی بات سے اتفاق کرنے کی بجائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں اس سے انکار کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہے اتفاق کرتا ہوں. پی ٹی اے نے اپنی لسٹیں جاری کر دی, حکومت کو کہا کہ جی یہ ریاست مخالف یوٹیوبرز جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے چینلز کو بند کیا جائے. اس حوالے سے عدالت میں جب کیس جائے گا تو مزید شواہد سامنے آ جائیں گے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ سر جس دھرتی کی روٹی کھائی, جس دھرتی کا لقمہ کھایا, جس دھرتی نے ان لوگوں کو پالا, جس دھرتی نے ان کو پیار دیا, جس ملک نے ان کو عزت دی, جس ملک نے ان کو شہرت دی, آج اس ملک کے خلاف بولیں گے, آج اس ملک کے خلاف زہر اگلیں گے. تو سر کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے پہلے ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان لوگوں کو ان کی تعریف کرتے دیکھا, اور آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے تو کچھ نہیں. کیونکہ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرد واحد کے لیے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا. میں عمران ریاض صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ بالکل قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بعد افواج پاکستان پر اٹیک کریں. یہ میری وہی فوج ہے جو میری سرحدوں کی محافظ ہے, جو میرے ملک کے بچوں کے مستقبل کی محافظ ہے. یہ وہی فوج ہے جو دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے, دشمن کی کمر توڑ رہی ہے, دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے. یہ میری وہی فوج ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, ہم دن میں سکون کرتے ہیں. یہ وہی فوج ہے جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر, چاہے سخت سردی ہے چاہے سخت گرمی ہے, یہ افواج پاکستان عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو ریاست مخالف بیانیہ بنا کر بیٹھے ہیں, جو اسٹیٹ کے خلاف بیانیہ بنا کر بیٹھے ہیں, وہ اسٹیٹ کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ سر زہر اگلنے پہ آ گئے. اب جو پی ڈی اے کی خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ جو خبر ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ریاست مخالف مواد پھیلانے والے یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ایسے یوٹیوبرز کی فہرستیں مرتب کر کے حکومت کو پیش کر دیں. فہرست میں معروف یوٹیوبرز عمران ریاض, صابر شاکر, صدیق جان, شہباز گل, آفتاب اقبال, ڈاکٹر موہد پیرزادہ سمیت دیگر نام شامل ہیں. عمران ریاض صاحب بھی, جن پر ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ پھیلانے اور عوام کو گمراہ کرنے کا الزام ہے. یہ خبر ہے آج نیوز کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے نے متنازع یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کے لیے حکومت سے اجازت طلب کر لی ہے, اور اس حوالے سے حتمی فیصلے کے بعد
مرحلہ وار کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر ریاستی بیانیے کے خلاف مہم چلانے والے افراد کی مسلسل نگرانی جاری ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس ضمن میں تعاون کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان یوٹیوبرز کے خلاف قانونی کارروائی، سوشل میڈیا پر پابندیاں اور ممکنہ گرفتاریوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے پیکا ایکٹ کے تحت، کہ پیکا ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کی گرفتاریوں کو عمل میں لایا جائے۔ ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کا جو خوفناک انجام ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریوں سے جڑا ہوا ہے، اور جو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتاریاں ہوں گی، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھے انٹرپول کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا، تو سر جس ملک میں حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے بگوڑے افواج پاکستان پر سارا دن بھونکتے ہوں، ان کے خلاف جب ریاست مخالف بیانیہ بنانے پر فیصلہ آ سکتا ہے تو سر کسی کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آج خان صاحب حکومت میں ہوتے تو آج ہم جیسے صحافی، آپ جیسے صحافی جو حق کا حلال کا کھا کر، رزق حلال کا کھا کر روزی روٹی کماتے ہیں، ہم آج افواج پاکستان کے خلاف نہ بول رہے ہوتے، ہم آج اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ میں نے عمران خان صاحب کے دور میں بہت سے صحافیوں کو اپنے ساتھ جدوجہد کرتے دیکھا، لیکن ہم نے اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں میڈیا کو کیسے سینسر کیا گیا، اس کے اوپر کس طرح سے پابندیاں لگائی گئیں، میڈیا کو کس طرح سے میڈیا کی آواز کو دبایا گیا، اس کا گلا دبایا گیا۔ اور پاکستان کے اندر جو میڈیا سینسرشپ ہے یہ ایک بدترین طرز عمل ہے، یہ آج کا نہیں بہت سال پہلے کا بھی ہوتا رہا۔ پرویز مشرف کے خلاف جب اس وقت کی عدالت نے فیصلہ دیا تو پرویز مشرف صاحب نے جب لال مسجد آپریشن کروایا تھا، اس وقت پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کی میڈیا کو آف ایئر کر دیا، بہت سے صحافیوں کو جبری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ جو آج یہ یوٹیوبرز بول رہے ہیں، ان کو شاید بھول گیا کہ خان صاحب کے دور میں نصرت جاوید کو، امتیاز عالم کو، بہت سے صحافیوں کو، طلعت حسین صاحب کو اور بہت سے صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا۔ سید عمران شفقت صاحب کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ عامر میر صاحب جو حامد میر کے بھائی ہیں، جو سابق نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہے، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ بہت سے صحافیوں کو مارا گیا، کسی کو کہیں پھینک دیا گیا، کسی کو، ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، وہ اب تک نیوز میں ہوا کرتے تھے پہلے، آج کل وہ آج نیوز میں ہیں، تو وہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک سینئر رپورٹر تھے جو کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب کے دور میں جب یہی پیکا ایکٹ آیا، جب یہی پیکا ایکٹ آیا تو اس وقت وہ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور ان کو اٹھا کر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تو سر خان صاحب کے دور میں جو میڈیا سینسرشپ تھی اور جس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، ایک بدترین طرز عمل تھا۔ خان صاحب ہٹلر تھے، کیونکہ جو ہٹلر کی سوچ تھی اسی نے ان کا بیڑا غرق کیا۔ تو آج یہ لوگ جو پاکستان ریاست مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ کسی غلط فہمی میں ہے کہ ریاست کچھ نہیں کر سکتی، ریاست اس پر بڑا سخت رسپونڈ کرے گی، اور ایسا کرے گی کہ سب یاد رکھیں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔